رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یہ آیت قرآن پاک کے دوسرے پارے کی آیت ہے۔ اس پوری آیت میں ایک چھوٹے سے لفظ کے علاوہ بقیہ پوری آیت الحمدللہ تقریباً تمام مسلمانوں کو یاد ہے۔ جب ہم لوگ دعا کرتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اور اس کے بعد نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ہماری ضرورتوں کو انفرادی یا اجتماعی مانگتے ہیں۔ پھر جب پوری ضرورتیں مانگ چکے ہوتے تو دعا کو ختم کرنے کا بھی ویسے ہی طریقہ ہے کہ درود پڑھیں، پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ دعا کو ختم کریں۔ بڑے درد کے ساتھ عرض کرنا پڑتا ہے، ہم میں سے اکثر ایسے ہیں جن کو دعا بھی کرنا نہیں آتا۔ دعا مانگنا نہیں آتا۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو چیز ہم کو شریعت کے مطابق آتی نہیں، اسے سیکھنے کا ہمارے پاس شوق نہیں۔ گاڑی دیکھتے ہیں تو چلانے کا ارادہ ہوتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے تو گاڑی چلانا سیکھتے ہیں ہم لوگ۔ جب مسائل دین کے آ جاتے ہیں، اگر ہم کو کرنا نہیں آتا تو ہم اس کو سیکھنے کا شوق رکھتے نہیں اور سیکھنا چاہتے بھی نہیں، جیسے چاہے ہم ویسے اس عمل کو کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ عاجز حج کے تربیتی جلسے میں گیا، تو میں نے شروع میں ایک بات عرض کیا
یقیناً حج کا طریقہ سیکھ کر جانا چاہیے، لیکن حج ہی ایک عمل نہیں ایسا کہ ہم کو آتا نہیں۔ سچ پوچھے تو کلمے کے بعد کا پہلا فرض نماز بھی پڑھنا نہیں آتا ہم کو۔ اور اس سے بھی آگے کی بات اگر میں عرض کروں گا تو شاید آپ کو تعجب ہوگا کہ اسلام میں داخل اور انٹری ہونے کے لیے جو شرط اور جو فرض ہے کلمہ، وہ کلمہ تک ہم کو پڑھنا نہیں آتا۔ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اب کچھ لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے یہ ساتھی پوری ترتیب دے کر جب پروگرام کو باہر کرتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے سے تو ہزاروں لوگ الحمدللہ دیکھتے ہیں، مختلف حضرات علماء کرام کے ساتھ اس عاجز کا بیان بھی سنتے ہیں۔ ایک محاسبے کی بات، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو 7 کلمے صحیح طور پر پڑھنا بھی آتا ہے اور ہم کو سمجھ میں بھی آتا ہے؟ شاید 100 میں 5% لوگ ایسے ہوں گے جن کو 5 کلمے پڑھنا آتے ہیں، مرد ہو یا عورتیں، سب کی بات ہے۔ دعا تو بہت بات کے چیزوں میں سے ہے، شروع کی چیزیں، اور شروع کی چیزوں میں سے دوسری، تیسری، چوتھی نمبر کی چیزیں نہیں، پہلے نمبر کی جو چیز ہے کلمہ طیبہ، وہ تک ہم کو پڑھنا نہیں آتا۔ سب میرے دوست ہیں، غصہ کرنا نہیں۔ کبھی ہم نے کسی مولانا سے ملاقات کر کے یہ کہا کہ مولانا میں کلمہ پڑھتا ہوں، صحیح ہے کہ دیکھیں اور اسے صحیح کریں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایک کوشش کیے ہیں؟ اور مجلسوں میں سوالات کرتے ہیں دین کے، اچھا ہے۔ ہمارے مسجد عمر فاروق میں 2-3 سال سے لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد تفسیر کے بعد سوالات کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اچھا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے معلوم اگر نہیں ہے جو لوگ جانتے ہیں ان سے معلوم کرو۔ ایک اچھا سلسلہ ہے۔ حضرت وضو کا یہ مسئلہ ہے، غسل کا یہ مسئلہ ہے، پراپرٹی کا یہ سوال ہے، فلاں یہ سوال ہے، فلاں یہ سوال ہے، لیکن ہم میں سے اب تک کسی نے 3-4 سال کے عرصے میں کسی نوجوان نے کھڑے ہو کر میرے سامنے یہ نہیں کہا کہ مولانا بغیر کسی شرم کے علم حاصل کرنے میں کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں ہے، میں کلمہ پڑھ کر آپ کی خدمت میں سناتا ہوں، آپ میرا کلمہ سنو، اگر صحیح ہے تو دعا دو، اگر میرے پڑھنے میں کوئی غلطی ہے تو اس کی صحیح کرو، تصحیح کرو۔ آج تک 4-5 سال کے عرصے میں کسی نے اس قسم کا سوال نہیں کیا۔ کیا امام صاحب بات صحیح ہے؟ بڑے بڑے جلسوں میں بھی جانا ہوتا ہے اور چھوٹی چھوٹی مجلسیں بھی ہوتی ہیں، اور بعض گھروں میں تو وقت ملنے پر کچھ لوگ بڑی محبت کے ساتھ گھر میں ایک چھوٹا سا جلسہ بھی منعقد کر دیتے ہیں، اسے مجلس کہتے ہیں۔ پردے میں عورتیں بھی بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں۔ کاہے کہ مسلمان ہم لوگ میرے پیاروں، اللہ کے پاس حساب دینا بہت بات کی بات ہے۔ جب ہماری صورتیں حضرات صحابہ کے سامنے سے گزریں گی،
حضرات تابعین کے سامنے سے گزریں گی، تبع تابعین کے سامنے سے گزریں گی، تو پھر ہماری صورتوں کا کیا ہوگا؟ اور یہ اللہ کے نیک بندے جنہوں نے محنت کر کے دین کو حاصل کیا ہے، ہماری حالتوں کو سن کر اور دیکھ کر حشر کے میدان میں کیا کہیں گے؟ خدا کی قسم میں سوچتا ہوں تو میرا کلیجہ پانی ہوتا ہے۔ کب امت جاگے گی؟ کب ہوش میں آئے گی؟ اللہ کے پاس حساب دینا ہے کہ نہیں دینا ہے؟ میں آپ کے دل توڑ رہا ہوں نہیں، ذرا بھی آپ شرمندہ مت ہو، دل چھوٹا مت کریں۔ ایک چھپا ہوا شوق جو آپ کے دلوں کے اندر ہے، آپ اسے لانا نہیں چاہتے، میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں، بس اتنی ہی بات ہے۔ اس شوق کو باہر لا کر اگر آپ کوشش کریں گے، انشاءاللہ تعالی 5 اور 7 کلمے آپ کے صحیح ہو جائیں گے، اور اس کے آگے کی منزل دیکھو کہ آپ کے بچوں کو آپ کلمہ پڑھانے کے لائق ہو جائیں گے۔ بہت سارے غیر مسلم اسلام قبول کر رہے ہیں، ارے کر رہے نہیں کر رہے ہیں، بغیر کسی آفر کے کوئی کسی دھرم میں داخل ہو رہا ہے تو اس دھرم کا نام ہے اسلام۔ ساری دنیا کی دوسری قوم کے لوگ بھی اپنے مذہب میں آنے کی دعوت دیتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک ان کا مذہب پیارا ہے۔ ہر ایک کو اپنا مذہب پیارا ہے، اور ہر ایک چاہتا ہے کہ ہمارے مذہب میں لوگ آ جائے، ہمارے مذہب میں لوگ آ جائے، ہمارے مذہب میں لوگ آ جائے۔ اور اس قسم کی محنتیں امریکہ سے لے کر ہندوستان تک برابر کی چل رہی ہیں، مذہب میں چل رہی ہیں، غلط نہیں ہے، محنت کرنے والوں کو محنت کرنے دو۔ اب دوسری قوم کے لوگ اپنے قوم میں داخل کرانے کے لیے جب محنت کرتے ہیں تو سامنے والے کو آفر دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ ہمارے مذہب میں آ جاؤ، آپ کو نوکری ملے گی، باہر کا ویزا ملے گا، فلاں ملے گا، فلاں ملے گا، فلاں ملے گا۔ آئے دن اخبارات سے لے کر ٹیلی ویژن تک، یوٹیوب سے لے کر فیس بک تک، سوشل میڈیا سے لے کر اور دوسرے اخبارات کے ذریعے تک اس قسم کی محنتیں چل رہی ہیں۔ اور میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ ساری دنیا میں ایک اسلام ہی ایسا مذہب ہے، دعوت تو دیتا ہے لیکن آفر نہیں دیتا۔ ساری دنیا میں داعین، مسلمانوں میں مبلغین دعوت تو دیتے ہیں، آفر نہیں دیتے۔ کیوں؟ اس لیے آفر نہیں دیتے، بندہ بندے کو کیا آفر دیتا؟ اسلام قبول کر لو، اللہ آفر دیتا ہے۔ پیسوں کا آفر کیا بڑا آفر ہے، گھر کا آفر کیا بڑا آفر ہے، ویزے کا آفر کیا بڑا آفر ہے، یورپی ممالک کی نوکری کا آفر کیا بڑا آفر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے، میں نے دنیا میں تجھے اختیار دیا ہے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، تو چاہے تو اس دین میں رہے، اس دین سے باہر رہے، میں دنیا میں تجھے اختیار دیا ہے۔ اگر تو میرے دین کا انتخاب کرے گا، اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا آفر کیا ہوگا کہ موت تو برحق ہے، مرنے کے بعد ہمیشہ رہنے والی جنت میں داخل تجھے میں کروں گا۔ آج تک کبھی کسی نے دعوت تو دی، آفر نہیں۔ ایک مولانا کا نام مشہور ہے، میں بولنا نہیں چاہتا، انہوں نے آ کر مجھ سے کہا کہ مولانا میرے پاس 2 ساتھی آئے تھے غیر مسلم، مذہب کا نام نہیں لیتا میں، آ کر مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے دھرم میں داخل ہو جائیں گے، ہمیں کیا ملے گا؟
میں کیا جواب دوں مولانا؟ میں نے کہا کہ ان سے کہو کہ تم دھرم میں داخل ہو جاؤ تم کو خدا ملے گا، تم دھرم میں داخل ہو جاؤ تم کو رسول اللہ ملیں گے، تم دھرم میں داخل ہو جاؤ تمہیں قرآن ملے گا، تم دھرم میں داخل ہو جاؤ اس کا سجدہ ملے گا جو مسجود عقیقی ہے، تم دھرم میں داخل ہو جاؤ تمہیں جنت ملے گی، تم دھرم میں داخل ہو جاؤ اس کے بعد چند دن امتحان آئیں گے، اس کے بعد راستے کھلیں گے تو زندگی ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا کے مصداق ہو جائیں گے۔ میں یہ بات کیوں کہا؟ اچانک میرے عنوان سے ہٹا نہیں میں، میرے پاس ایک صاحب آئے، بلکہ 2-3 ساتھی آئے۔ اب حالات بڑے نازک ہیں، جو بھی کلمہ پڑھنا کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے کچھ فارمیلٹیز ہوتے ہیں، اس پر عمل کرنا ہمارے ملک کے تحفظات میں سے ایک ہے۔ اب میرے پاس 2-3 ساتھی آئے، آنے کے بعد کہے کہ حضرت یہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ایفیڈیوٹ بنائے، فلاں بنائے، فلاں بنائے، قانونی کارروائی کی آپ نے؟ تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ میں نے پوری قانونی کارروائی کی ہے۔ اس کے بعد میں نے اس ڈاکومنٹس کا ایک زیرکس لیا، میرے پاس رکھا، پھر ان کو میں نے کلمہ پڑھایا۔ کلمہ پڑھانے کے بعد وہ کلمہ پڑھے اور کلمے کا ترجمہ سنے، پھر عقیدوں کو میں نے سمجھایا تو وہ عقیدوں کو سمجھے اور دل سے ماننے کا اقرار کیے، سب کچھ ہوا۔ پڑھے لکھے لوگ، اسلام قبول کرنے والے بھی پڑھے لکھے اور ان کو لے کر آنے والے بھی پڑھے لکھے۔ پڑھے لکھے بولے تو دارالعلوم دیوبند کے فارغ نہیں، انگریزی تعلیم یافتہ، عصری تعلیم یافتہ۔ اس کے بعد جس نے کلمہ پڑھا، اللہ کا بندہ ہمارا بھائی، وہ کلمہ پڑھ کر، کلمہ سمجھ کر، کلمے پڑھ کر، کلمے سمجھ کر، بنیادی عقیدے سمجھنے کے بعد بڑے محبت کے ساتھ مجھ سے کہنے لگا، پڑھا لکھا ہے، پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ زبان سے بات نہیں کرتے، عقل سے بات کرتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ اسی لیے تعلیم کسی نہ کسی طریقے کے علم سے ہمارا رشتہ ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ اور اگر یہ علم دین کا ہو جائے تو پھر وہ عقل سے بات نہیں کرتا بلکہ قرآن سے بات کرتا ہے، وہ حدیث سے بات کرتا ہے۔ تو اب وہ پڑھا لکھا آدمی جس کو میں نے کلمہ پڑھایا قانونی طور پر اور کلمے پڑھائے، کلمے پڑھانے کے بعد کلموں کا ترجمہ پڑھایا اور کلموں کا ترجمہ پڑھانے کے بعد عقیدے سمجھائے، اور وہ سمجھنے کے بعد دل سے اقرار کرنے لگا اور مجھ سے کہا کہ میں آپ سے کانٹیکٹ میں رہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ ضرور، میں آپ سے پوچھتا رہوں گا اسلام کے بارے میں۔ میں نے کہا کہ ضرور۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ حضرت ایک بات بولوں میں آپ کو؟ جی کہیے۔ ساتھ میں مٹھائی کا ڈبہ بھی لائے تھے وہ، کیونکہ اسلام قبول کرنے کی خوشی تھی نا ان کو، اور پڑھا لکھا آدمی اندھا بن کر اسلام قبول نہیں کرتا۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ بہت تحقیق کیا ہے وہ، کئی مذہبوں کا مطالعہ کرنے کے بعد اسے اسلام پسند آیا، اور آنا بھی چاہیے، کیونکہ اسلام ہی ایسا ہے کہ ہر کوئی پسند کرے۔ تو وہ ساتھ میں مٹھائی بھی لایا خوشی میں، اور مجھے تحفہ بھی لے کر آیا۔ اب مٹھائی کھانے کی بات آئی تو میں نے اسے بھی مٹھائی کھلایا، اس نے اپنے ہاتھوں سے مجھے مٹھائی، دو صحابہ بیٹھے تھے، ایک چھوٹی سی مجلس تھی، مٹھائی کھلایا۔ اس کے بعد وہ کلمہ پڑھا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ حضرت میں ایک بات آپ کو کہہ سکتا ہوں؟ ابھی کہہ سکتا ہوں میں؟ تو میں نے کہا کہ کہیے آپ۔ میں سوچا کہ شاید نماز کے بارے میں پوچھتا ہوگا، روزے کے بارے میں پوچھتا ہوگا۔ اس نے کہا کہ کئی دن سے مجھے اسلام قبول کرنے کی خواہش پیدا ہوگی، اور میں اسلام پر ریسرچ کرتا رہا، تحقیق کرتا رہا، پیارے آقا کی سیرت میں انگریزی زبان میں پڑھتا رہا، اور میرے اپنے کمپنی میں رہنے والے میں نے مسلمانوں کو دیکھا، اور مجھے اسلام جو پسند آیا، مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام پسند نہیں آیا، کتابوں میں پڑھ کر اسلام پسند آیا۔
یہ جملہ بظاہر ہم لوگوں کو بڑا اچھا نظر آتا ہے، لیکن ہمارے لیے وہ شرم کی بات ہے۔ اس نے کہا 2-4 منٹ ہی بیٹھا، میں سفر میں جانا تھا، تو 2-4 منٹ میں اس نے جو باتیں کی وہ میری پرسنل ڈائری میں نے لکھ کر رکھا۔ تو اس نے کہا کہ میں جس کمپنی میں کام کر رہا ہوں، جاب کر رہا ہوں، وہاں بہت سارے مسلمان ساتھیاں کام کرتے ہیں جیسا کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے ان لڑکوں کو، ساتھیوں کو دیکھ کر اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ میں نے ریسرچ اور تحقیق کر کے اسلام کو پسند کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے حضرت کہ جس طریقے سے آپ نے مجھے کلمہ پڑھایا ہے اور کلمے کا ترجمہ بتایا ہے اور کلمے کا مطلب بتایا اور عقیدے بتائے ہیں، مجھے معاف کر دیے۔ اور وہ کہنے لگا مجھ سے کہ میں ساری کرتا ہوں، آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ یہ سبق ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھی پڑھائیے۔ میں نے اسلام کے بارے میں جس مسلمان سے پوچھا، کسی نے مجھے جواب نہیں دیا، یہاں کے میں 3-4 نوجوان ساتھیوں سے اسلام میں داخل ہونے کا کلمہ پوچھا تو ان لوگوں نے مجھے کلمہ تک نہیں بتایا اور کہنے لگے کہ ہمیں بھی معلوم نہیں ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے میرے دوستو۔ روزانہ 10 منٹ دین کے لیے دیجئے، آپ 24 گھنٹے دین کے لیے دینا ہے۔ حالات، گرفتاریاں، مبتلا، مشغولیت، مصروفیت ہم کو ایسے گرفتار کی ہے، شاید ہندوستان کا کوئی ڈپارٹمنٹ کسی مجرم کو ایسے گرفتار نہیں کیا جیسے مصروفیت اور مشغولیت، لہو و لعب اور موبائل اور گیم اور ہماری اپنی پرسنل زندگیاں ہم کو گرفتار کر چکی ہیں۔ ایسے دور میں آج میں آپ تمام حضرات سے جو سامنے بیٹھے ہیں حاضرین، ان سے اور غائبین سے بھی میں بڑے محبت کے ساتھ گزارش کرنا چاہتا ہوں، 10-15 منٹ دین کے لیے نکالو، ارادہ کر کے سیکھنے کے لیے میدان میں اتر جاؤ۔ انشاءاللہ تعالی تم کیوں نہیں سیکھے، حشر کے میدان میں اس سوال سے بچ جائیں گے، کیونکہ سیکھنا شروع کرتے ہیں اور سیکھنے سے پہلے موت آ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی وہ سوال نہیں کرتے۔ کلمہ صحیح کراؤ۔ امام صاحب کے پاس آئے، بیٹھے، حضرت ذرا کلمہ میں پڑھتا ہوں، آپ صحیح کرو۔ اول کلمہ پڑھتا ہوں میں، صحیح کرو۔ دوم کلمہ پڑھتا ہوں میں، صحیح کرو۔ سوم کلمہ پڑھتا ہوں، اور مجھے صاف کہنے دیجئے، ایک درد پیش کر رہا ہوں، شکایت نہیں، اٹاک نہیں۔ ہمارے لاکھوں بلکہ کروڑوں ساتھیاں جن کا وقت اللہ کے راستے میں لگتا ہے، دعوت و تبلیغ میں رکھتا ہے، اور حضرت الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے 6 باتوں کو جو ترتیب دی ہے، اس میں سے ایک علم بھی ہے، علم۔ لیکن میں نے میرے آنکھوں سے ہزاروں ساتھیوں کو دیکھا، وقت تو ان کا اللہ کے راستے میں لگتا ہے، لیکن علم کے نام پر ان کے پاس کچھ آتا نہیں۔ پھر یہ کیا راستہ اختیار کیا ہم؟ کہاں ہمارا وقت لگ رہا ہے؟ صرف 40 دن جا کر آنے کی وجہ سے ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ جا کر آنے کا نصاب جب تک ہم پورا نہیں کریں گے، ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ کلمہ سیدھا کرو، کلمہ اول کلمہ طیب، پہلے کلمے کا نام ہے طیب، یعنی مبارک کلمہ، پیارا کلمہ، صاف کلمہ، بے داغ کلمہ، بے عیب کلمہ۔ بے داغ بولے تو حقیقت میں بھی نقطہ نہیں ہے پورے کلمے میں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اٹھا کر دیکھو، حروف تو ملیں گے، نقطے نہیں ملیں گے۔ لا الہ الا اللہ حروف ہے اس میں، نقطے نہیں ہیں۔ محمد الرسول اللہ حروف ہے، اس میں نقطے نہیں ہیں، اسی لیے اس کا نام طیب رکھا گیا۔ اول کلمہ طیب، لا الہ، بولو لا الہ، بولو زور سے بولو، میں پڑھاتا ہوں پھر پڑھو، کیا شرم کی بات ہے؟
کون سی دولت تمہاری مجھے آتی ہے، میری دولت تم نہ آتی ہے. لا الہ ویسا جھٹکا اتنا گھچیٹنا، سمجھ میں آئی بات؟ میں جیسا پڑھاتا ہوں ویسا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ صحیح کلمہ ہے. مجھے بھی ہمارے اساتذہ نے سکھایا، والدین نے سکھایا، مکتب میں پڑھے ہمارے حضرت ہم سکھائے. پھر پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کون کون کل سنائیں گے کلمہ مجھے؟ شرمانا نہیں، ڈرنا نہیں، سمجھ میں آئی بات ہے؟ چھیڑنا بھی نہیں. کل کی تفسیر میں انشاءاللہ جتنے ساتھیاں یہاں بیٹھے ہیں، کل یا پرسوں جن کو کل سنانا آتا ہے کل سناؤ، یا پرسوں سنانا آتا ہے. نہیں حضرت ابھی میں پریکٹس نہیں کریا، کوئی بات نہیں، اور ایک دن کا ٹائم. نہیں حضرت ابھی میں پریکٹس نہیں کیا، اور ایک دن کا ٹائم. اس کے دو فائدے ہیں. ایک فائدہ آپ کو کلمہ صحیح پڑھنا آ جائے گا، دوسرا فائدہ مجھ گنہگار کی مغفرت کا ایک توشہ بن جائے گا. بس ہو گیا. کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر ریکارڈ کرنا ہے یعنی تو اس میں سے سننا ہے سنو، یعنی تو اپنے امام صاحب کے پاس یا ہمارے امام صاحب کے پاس محنت کرو. صحیح کلمہ انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد اور موقع ملے تو دوسرا کلمہ بھی، اور موقع ملے تو تیسرا کلمہ بھی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایسا پڑھنا ہے انشاءاللہ. بقیہ باتیں کل آئیں گی. آپ کو آیت کے تحت میں بات چیت چل رہی ہے.